Like they steal impossible amounts of money and they commit zina like it's a daily thing, but they're really important friends. Is there anything that we can do other than cutting them off? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक के सवाल जवाब के सेशन में कभी कभार सवाल तो बहुत मामूल का होता है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें और उनका जवाब सुनने वालों को हैरान कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब सूडान से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान लड़की, जिसने अपना नाम नूरा अब्दुल्लाह बताया और कहा कि वो फिजियोथेरेपी की तालिबे इल्म है। इस लड़की ने कहा कि हमारी उम्र के लोगों के, जो कि नौजवान होते हैं, उनके बहुत से दोस्त होते हैं और दोस्तियां बहुत गहरी और पक्की होती हैं, लेकिन हमारी वही पक्की दोस्तियों वाले दोस्त गुनाहगार भी होते हैं। कभी वो चोरियां करते हैं, कभी वो जिना करते हैं, हर रोज जिना करते हैं, लेकिन उनसे दोस्ती खत्म भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत खास दोस्त होते हैं। ऐसे में उन दोस्तों को छोड़ने के अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हमारी दोस्ती भी ना टूटे और वो लोगों की बुरी आदतें भी हों? उस पर इस्लाम क्या कहता है? My name is Noor Abdullah and I'm a physiotherapy student and I'm from Sudan. My question is, we as young people have really strong friendships with people who commit like terrible sins, and like they steal impossible amounts of money and they commit zina like it's a daily thing, but they're really important friends. Is there anything that we can do other than cutting them off? Do you have any advice, any possible thing other than cutting them off? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की के सवाल को बहुत अहम कहा और सवाल सुनने के बाद फौरन से कहा कि दोस्त तो मेरे भी बहुत ज्यादा हैं और वो भी बहुत गुनाहगार हैं। इस पर आगे चलकर टीम हम कदम आपको बताएगी, लेकिन फिलहाल देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं कि ऐसे बुरे दोस्तों का क्या करना है कि उनसे दोस्ती भी ना टूटे और उनके बुरे होने से हमारा कोई नुकसान भी ना हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि दोस्ती बनाने और दोस्तियां निभाने का जो सुनहरी गोल्डन उसूल है, उसमें पहली बात यह है कि ये देख लें कि आपकी दोस्ती में हो क्या रहा है, यानी कि आप अपने दोस्त से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं या फिर आपका दोस्त आपसे मुतासिर हो रहा है या हो रही है। यानी कि क्या आपकी आदत आपके दोस्त में आती जा रही हैं या फिर आपकी दोस्त की सारी बुरी आदतें आप में आती जा रही हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपकी कोई बुरी दोस्त आपकी शख्सियत को बदल नहीं रही और आप पर असरअंदाज नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, दोस्ती को चलाए रखिए। और अगर आपको लगता है कि आप तो अच्छी इंसान हैं लेकिन आपकी दोस्त की सारी बुरी आदत आप में आ रही हैं, तो ऐसी दोस्तियों का अहाता करना होगा और जायजा लेना होगा कि ऐसी दोस्ती को आगे बढ़ाना है या नहीं। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी अजीब बात कर दी जिसे सुनकर एक बार तो आप भी हैरान हो जाएंगे। The golden rule of friendship is that if you have friends who are doing sin, number one, you have to see who is influencing you more. If you are influencing her more and she's not influencing you, continue the friendship. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये समझाने के लिए कि बुरे दोस्त हर जगह पर होते हैं, किसी भी इंसान के बुरे दोस्त हो सकते हैं और हर एक से आप ताल्लुक नहीं तोड़ सकते। कुछ दोस्तियां बहुत खास होती हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कह दिया कि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि शराब पीते हैं। हाँ, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे जानने वाले हैं। फिर भी मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनसे मुलाकात भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनको दीन इस्लाम की तबलीग करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके साथ दावा कर रहा हूँ। यहाँ तक कि उनमें से कुछ मुसलमान हैं और कुछ गैर मुस्लिम भी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए, उसके बाद आप जान पाएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने शराबी दोस्तों के बारे में मजीद क्या कहा और वजह बताई कि क्यों ऐसे लोग दोस्त बना रखे हैं। Even I've got friends who drink alcohol. I may not call them close friends, I may call them acquaintances, because I'm trying to do dawah with them, Islam with them. Some are Muslim, some are non-Muslim. You know, being friends with non-Muslim, friend, what is the definition of friend? Non-Muslim doing shirk is more bad than doing zina, right? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि गैर मुस्लिमों से और बुरे लोगों से दोस्तियां रखने का जो मेरा फ़ायदा है वो ये होता है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई मेरा गैर मुस्लिम दोस्त है और वो ज़िना करता है, बहुत ज़्यादा करता है, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन इस्लाम की नज़र में ज़िना से बड़ा जुर्म शिर्क करना है। चूँकि वो गैर मुस्लिम है तो वो शिर्क भी करता है।
اور وہ زنا بھی کرتا ہے. اب اگر وہ میرا دوست ہے تو میں اسے سب سے بڑے گناہ شرک سے روکنے کی کوشش کر سکتا ہوں. میرا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ وہ کسی طرح سے اسلام کی جانب آ جائے، شرک چھوڑ دے، اور پھر یقیناً اس کے بعد وہ زنا بھی چھوڑ دے گا. لیکن اگر میرا وہ غیر مسلم دوست مجھے سمجھانے بیٹھ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، اور وہ کسی اور اپنے مذہب کے بارے میں مجھے بتانے بیٹھ جائے گا اور میں اس پر قائل ہونے لگ جاؤں گا. اسی طرح سے اگر آپ کی کوئی دوست ایسی ہے جو کہ آپ کو عیسائیت، یہودیت یا ہندو مت یا کچھ بھی سکھانے کی کوشش کر رہی ہے اور آپ وہ سیکھنے لگی ہیں، آپ پر اثر ہونے لگا ہے، تو ایسی دوستی سے جان چھڑا لینا ہی بہتر ہے. Doing shirk is more bad than doing zina, right? Doing shirk is more bad than doing zina. But when I'm acquaintance of friends with a non-Muslim, my purpose is to win them over to Islam. Shirk is much more bad than zina. So, the golden rule is that if you keep friendship with non-Muslim, and if he's influencing you more, okay, Jesus is God, okay, then you better break the friendship. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا لہٰذا اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ آپ میں سے اگر کسی بھی شخص کے غیر مسلم دوست ہیں یا گناہ گار دوست ہیں جو بھلے مسلمان بھی ہوں، زنا کرتے ہیں، رشوت، چوری، جھوٹ سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ بہت متقی ہیں، آپ بہت پرہیزگار ہیں، تو آپ ان سے دوستی کو تب تک ضرور چلا لیں جب تک ان کی بری عادتیں آپ میں نہیں آنے لگتی. جس دن آپ کو لگے کہ ان کی بری عادتوں میں سے ایک بھی عادت آپ میں آ رہی ہے، اس دن آپ دوستی چھوڑ دیں. البتہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں ضرور، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اچھی عادات، آپ کا متقی اور پرہیزگار اور اللہ کے قریب ہونا ان غیر مسلموں یا پھر ان گناہ گار دوستوں کے لیے بہتر ہو، اور وہ ایک دن آپ کی اچھی عادات اپنا لیں اور وہ اسلام کی جانب آ جائیں. کبھی بھی دوستی رکھیں تو اس دوستی کا مقصد یہی رکھیں کہ مجھے اپنے دوست یا اپنی دوست کو اسلام کی جانب لانا ہے. اور اگر آپ کی بار بار کوشش کے باوجود آپ کو لگے کہ یہاں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، الٹا اسی کی بری عادتیں مجھ میں آ رہی ہیں، تو ایسی دوستی کو چھوڑ دیا جائے. لیکن دوستو، یہاں آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم ہر کسی کو دوست اس وجہ سے تو نہیں رکھتے کہ ہمیں اس کی زندگی میں ایک دن اسلام لانا ہے. کبھی کبھار کوئی بچپن کی دوستی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھار دوستوں سے کچھ فائدے بھی ملنے ہوتے ہیں، کوئی آپ کا ہوم ورک کر دیتا ہے، کوئی آپ کو شاپنگ کروا دیتا ہے. اس پر کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر بھی خود ہی جواب دے دیا. That if you keep friendship with non-Muslim, and if he's influencing you more, okay, Jesus is God, okay, then you better break the friendship. First you have to save yourself. So the golden rule is that if you are a strong practicing Muslimah, if you have got friends who are doing minor sins, major sins, shirk, zina, and if you can influence them, please continue your friendship. Till the point you think, now it's useless wasting time, then stop it. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی دوست، مثال کے طور پر آپ طالب علم ہیں، آپ کی دوست آپ کا ہوم ورک کر دیتی ہے، آپ کے ساتھ اکٹھے گھومنے پھرنے کے لیے جاتی ہے، شاپنگ بھی آپ اکٹھے کر لیتے ہیں، اور اس لیے آپ نے اس سے دوستی رکھی ہوئی ہے کہ وہ یہ سارے کام آپ کے لیے کر کے دے رہی ہے یا کر کے دے رہا ہے، اور آپ کی نیت صرف یہ ہے کہ آپ کو دنیاوی فائدے پہنچتے رہیں، تو ایسی دوستی کسی کام کی نہیں، اور ایسی دوستی توڑ دیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھے صحبت اور اچھے لوگوں سے دوستی کی جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بات تو سچ ہے کہ دوستی کا اثر انسان کی شخصیت پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر لوہار کے پاس جاؤ گے جہاں لوہے کا کام ہوتا ہے تو تمہارے کپڑوں پر کہیں نہ کہیں پر یا ہاتھ پر کالک یا لوہا لگ جائے گا. اگر پرفیوم یا خوشبو بیچنے والے کے پاس جاؤ گے تو تمہارے لباس سے خوشبو بھی آنے ہی لگے گی، یعنی کہ جیسے لوگوں میں جاؤ گے ویسے ہو جاؤ گے. That is your niyyah. If your niyyah is no, I'm close to her because she helps me in my homework, she helps me, she gives me money, we go out together, then the Prophet said, keep friends who are good. Correct? So if your niyyah is because she's benefiting you in worldly things, then I would say stop it. Because you're not benefiting them. She is influencing you in some way. But if the Prophet said, and the hadith of the Prophet, that if you go to a coal man, an ironsmith, surely something black will touch to you. If you go to a perfume seller, the perfume will touch you. So keep good friends. So for the person who's doing sin, you are a good friend. If you can be the good friend and آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ دوستیاں کیسے بناتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں دوستی بناتے وقت سب سے زیادہ یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی جس شخص جس سے بھی میری دوستی ہو رہی ہے، کیا وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے دین اسلام کا.
ایسے عالموں کے لیے، اسکالرز کے لیے تو میں کچھ بھی کر دیتا ہوں اور ان سے دوستی برقرار رکھتا ہوں، کیونکہ وہاں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حالانکہ میں بہت مصروف ہوتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا دوستیاں نبھانے کے لیے، لیکن اگر کسی اسکالر سے دوستی ہو جائے تو میں سارا وقت دے دیتا ہوں۔ لہٰذا میرے دو طرح کے دوست ہوتے ہیں، ایک وہ دوست جن سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور دوسرے وہ طرح کے دوست جن سے مجھے امید ہوتی ہے کہ ایک دن یہ دین اسلام کے راستے پر آ جائیں گے اور ان کو مجھے کچھ دینا یا سکھانا ہے۔ Sheikh, that's the time you should say enough. You change your friend. Because at the same time, keep friendship with people who are more knowledgeable. I like when I meet scholars, I'll do anything for them. I'm a very busy person, but anyone who's a dai, who's a scholar, I want to gain from them. I'm not a scholar. So you should see to it that you have two types of friend. One type of friend so that you gain by doing dawah and islah. Other type of friend, you go higher in deen, higher in knowledge. If you're going to only have friends who are bad, it will not be good for your akhirah. اس شاندار نصیحت کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات ختم کر دی کہ اگر آپ کے دوست غیر مسلم ہیں، گناہ گار ہیں، ان سے تب تک دوستی رکھیں جب تک وہ آپ کی بات سن کر دین اسلام کی جانب آنے کو تیار ہیں۔ اگر نہیں آتے تو ایسی دوستی کو ختم کر دیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس لڑکی نے جواب میں کہا، جی ہاں، بہت شکریہ۔ یہ مناظر دیکھیے۔ Deen and knowledge so that you increase your knowledge. Hope that answers the question, sister. Thank you. Jazakallah. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ شاندار گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ بھی اپنی زندگیوں میں اچھے دوست بنا کر بہت کچھ بہتر کر سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں آپ کا دوست آپ کا موبائل فون بھی ہے۔ اس موبائل پر آپ کیا دیکھتے ہیں یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ لہٰذا اس موبائل فون پر اچھی چیزیں دیکھیے، اور ان میں سے ایک ہمارا چینل ہم قدم ہے جو کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔